رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس مجلس میں حضرت علامہ اقبال قادری صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کی زیارت، آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف اور موقع بخشا۔ اقبال صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور بڑا ان سے قلبی تعلق ہے۔ میں سیالکوٹ آؤں تو ملے بغیر جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ جب بھی لاہور تشریف لائیں تو میں نے ان سے عرض کی ہوئی ہے کہ آپ نے ملے بغیر نہیں جانا، اور اگر دونوں طرفوں پہ کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو گائے بگائے مختلف جگہوں پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ان کا بلانا میرے لیے شرف باعث ہے۔ وہ اس لیے تبلیغ کرنا آج آسان کام ہو گیا۔ کبھی تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، تو نسبت ہے شب برات۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس کی نسبت کو ہمیں اگر باریک بینی سے دیکھنے کا موقع ملے تو یہ رحمت والی رات ہے، نور والی رات ہے۔ گنیت طالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ایک حرف کے ذریعے آگاہی دی کہ اس رات کے ایک ایک لفظ سے کیا نسبت ہے، اور نون سے آپ نے کہا کہ اس سے مراد نور والی رات ہے۔ اس رات کی جو نسبت ہے، تعلق ہے، بنیادی طور پر توبہ سے جڑی ہوئی رات ہے۔ توبۃ النصوح، جس کو ہم قرآن نے بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ اس رات توبہ کر لے تو توبہ اللہ قبول کر لے اور بندہ اس توبہ پر قائم رہے تو اس بندے کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ میری گفتگو تھوڑی سی سادہ ہوتی ہے۔ میں نہ تو آپ سے کہوں گا کہ جی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، آگے سے آواز نہیں آ رہی، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میرے نعرے کا جواب دیں۔ مقصد صرف و صرف آپ میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی میری بات کو سننے میں کامیاب ہو گیا، اس کے دل میں بات بیٹھ گئی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا جو لاہور کا سفر ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مہینوں میں بھی بڑے سخی تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا اور خاص طور پر 29-30 کی وہ رات آتی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صحابہ کا مجمع بلاتے، جلسہ کرتے اور اپنے صحابہ سے کہتے کہ اے میرے صحابہ، آپ کو کیا علم ہے کہ وہ رحمت والا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ شعبان کی جو نسبت ہے وہ رمضان کے ساتھ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
اور جو رمضان ہے یہ امت کا ہے، اور یہ 2 مہینے جو رجب اور شعبان ہیں یہ ہماری ایک مہینہ ہے فصل کاشت کرنے کا، بیج بونے کا، شعبان ہے اس کی آبیاری کرنے کا، اور رمضان مہینہ جو آنے والا ہے 15 دن بعد 14 دن بعد، اس کے اندر ہم نے جو فصل ان 2 مہینوں میں کاشت کی ہوگی، جو آبیاری کی ہوگی، وہ ہم نے ثمر لینا ہے، فصل کو ہم نے سمیٹ کے اپنے گھر میں لانا ہے۔ اگر میں ٹو دی پوائنٹ آج کی رات کے حوالے سے بات کروں تو بزرگوں دوستو، یہ اس رات کی جو نسبت ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ثابت نہیں، یہ سیاہ ستہ سے ثابت ہے، ترمذی میں اس رات کی فضیلت آئی ہے، اور باقی بھی کئی فقہا نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تو یہاں تک لکھا کہ جو لوگ اس رات بیٹھ کے توبہ استغفار کرتے ہیں ان کی مرادیں اللہ پاک اس طرح پوری کرتا ہے کہ جو دعائیں ایک رات مانگی جائیں گی، پورا سال بھی وہ دعائیں لوگ مانگیں تو ان دعاؤں کے بدلے میں اس ایک رات میں مانگی ہوئی دعاؤں کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ وزن ہے۔ اور جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہہ دیا، اتنے بڑے فقیہ نے کہہ دیا، ہمارے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، تو پھر ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، اور کسی کو سیاستہ کا، کسی کو بخاری کا جب بخار چڑھتا ہے، اور ان لوگوں کو بندہ بخاری سیاستہ کے ریفرنس بھی پیش کر دے، تو پھر مقصد کیا ہے کہ ضد ہے برائے ضد۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کریم آقا کی باری تھی میرے پاس سونے کی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کریم آقا تشریف فرما بستر پر نہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کریم آقا کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں پایا، اور جنت البقیع میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فاتحہ پڑھنی جائز ہے، مردہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی انسان تو مردوں کو ہماری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کریم آقا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو کریم آقا نے فرمایا، اے عائشہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ پاک گناہ گاروں کی اس طرح بخشش کرتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں بخشش کرتا ہے جتنی بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان بالوں کی، بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اور اگر ہم تحقیق کریں تو اس وقت بنی کلب کے ہاں سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں۔ آپ اس میری مثال کو یوں سمجھیے کہ کسی کی بھینسیں جانور 10 ہوں، کسی کی 20 ہوں، کسی کی 150 ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی قبیلے کے بارے میں کہہ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص بنی کلب جو قبیلہ تھا اس کا اس لیے ذکر کیا کہ ان کے ہاں بکریوں کی تعداد مکہ میں سب سے زیادہ تھی، اور مدینہ پاک میں اس جو خطہ تھا سب سے زیادہ بکریوں کی تعداد تھی۔ اور بزرگوں دوستو، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایک بکری اور ایک بکری کے بال گنے، یہ ساری کی ساری رحمتیں ان گناہ گار امتیوں کے لیے ہیں جو گناہوں سے لبریز ہوتے ہیں۔ اماں عائشہ مزید فرماتی اسی روایت میں
کہ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، حجرے میں آپ تشریف فرما ہوئے، تو پھر آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اس رات اتنا لمبا سجدہ کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں کریم آقا کی روح قبض تو نہیں کر گئی، یعنی کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے تو نہیں گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آرام سے آہستہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں کی ہتھیلیاں مبارک ہیں ان کو میں نے ایسے مس کیا، آپ کو مس ہونا محسوس ہوا، اور فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میری اور پوری دنیا کی جو جان ہے تیری قدرت میں ہے، تو خالق ہے مالک ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے ہر وقت امتیوں کا نام نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کریم آقا جب دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو رب حبلی امتی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ جو کریم آقا مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، جنگوں میں ہیں، جہاں جہاں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں تو اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں۔ آج کی اس نشست کا ایک ہی بنیادی مقصد اور خلاصہ ہے کہ ہم نے اس نبی کو خوش کرنا ہے جو نبی ہمارے لیے دنیا میں ظاہری طور پر بھی، اور آپ جس شان اور قدرت کے ساتھ اپنے گنبد خضرا کے مکین ہیں، آپ آرام فرما ہیں، وہ ہمیں یاد رکھے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات جو بندہ عبادت کرے گا اس کی عبادت اللہ اس طرح قبول کرتا ہے جیسے یعنی کہ کسی معصوم بچے کی اللہ دعا قبول کرے، یعنی کہ جو توتلی زبان ہے سادہ انداز میں، اور روایات میں یہاں تک آیا کریم آقا نے بھی فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والو، اللہ پاک اس رات آسمان کے نچلے آسمان پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آ کے صدا لگاتا ہے کہ کوئی ہے اس رات جو اولاد مانگنے والا ہو میں اسے اولاد دے دوں، کوئی ہے اس رات مال مانگنے والا میں اس کو مال سے مالا مال کر دوں، اور کوئی ہے جو بندہ اس رات عزت مانگے گا اللہ اس کو اس رات کے صدقے عزت عطا کرے گا، جو بندہ صحت مانگے گا اللہ اس کو صحت دے گا، جو بیمار ہے اگر وہ شفا مانگیں گے تو اللہ پاک ان کو شفا بخشے گا۔ یعنی کہ جو بندہ بھی اس رات دعا مانگے گا اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ جن کی اس رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی بخشش، ان لوگوں کی دعا اس رات قبول نہیں ہوگی کہ جو لوگ والدین کے نافرمان ہوں گے، وہ ایسے لوگ جو چغلی، غیبت، کینہ پروری کے شکار ہوں لوگ، ان کی اللہ اس رات بخشش نہیں کرتا، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور جو لوگ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، بدکاری کے عمل سے گزرتے ہیں، شراب کے جو عادی نشئی لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس میری بات کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ ان کی دعا نہیں مانے گا یا نہیں سن سکتا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ بزرگو دوستو، اگر ہمارے گناہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہوں، سمندر کے پانی سے زیادہ بھی ہمارے گناہ ہوں،
تو اللہ ہمارے سمندر سے زیادہ گناہوں کو بخشنے کے لیے ایک آنسو کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے سجدے میں منا لے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو آنسو بھی نہ نکلے تو پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ سے رو رو کے مانگنا چاہیے۔ اگر پھر بھی بندے کو رونا نہ آئے تو پھر بندے کو رونے والا منہ بنا کر، چہرہ بنا کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جس طرح بچے ضد کرتے ہیں بڑوں سے، ماں سے، باپ سے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو اس طرح راضی کریں جس طرح بچے ہم سے ضد کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کا واقعہ یاد آیا۔ بابا بلے شاہ جو بھی صوفی ہوتا ہے اس کی درگاہ، اس کی خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں، پیاسے کو پانی ملتا ہے، بھوکے کو کھانا ملتا ہے، اور جو بے رہائشی ہوتے ہیں ان کو رہائش ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا موقع آیا کہ میرے اوپر قرض بڑا ہو گیا۔ جو بھی سنگی آتے تھے، مریدین آتے تھے، ان کو میں لنگر کھلاتا تھا، تو یوں ایسا معاملہ چلتا گیا، میں مقروض ہوتا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جتنے لوگ سارے قرضہ لینے والے بیٹھے تھے، سارے دکاندار آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو پیسے مانگ رہے تھے۔ تو بابا بلے شاہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھی دیتا ہوں، مل جائیں گے پیسے۔ اور لوگوں نے اصرار بھی کیا لیکن پیسے تھے نہیں، ملنے کہاں سے تھے۔ آج تو پیر بڑے مالدار ہیں نا، تو ان کو تو فکر ہی نہیں دنیا کی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ایک بچہ آیا، اس بچے کے ہاتھ میں جس طرح کوئی چیز بیچنے والی، کوئی مرنڈا، گولی، ٹافی ہوگی اس وقت کے مطابق۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بچہ آیا، اس نے کہا جی مجھ سے، اس نے آواز لگائی، صدا لگائی، تو آپ نے کہا کہ ان سارے لوگوں کی خدمت کر، ان کی جو توفیق تھی۔ اب بچہ وہ سامان، مرنڈا، ٹافیاں دے کے بیٹھ گیا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ بابا جی سے پیسے مانگے، بابا جی کے پاس پیسے تھے نہیں۔ اور پھر اچانک اس بچہ معصوم تھا، رونا شروع کر دیا، میرے پیسے، میرے پیسے۔ ابھی وہ بچہ نے ضد ہی شروع کی تھی، تو بابا جی آگے سے یہی کہتے بابا بلے شاہ کہ بھئی دیتا ہوں، دعا کرو اللہ سے، اللہ دے گا۔ وہ بچہ رونا شروع ہوا تو ساتھ ہی ایک مرید آیا، اس نے آپ کو آ کے نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے وہ جو قرضہ تھا سارے لوگوں کو ان کا قرضہ واپس کیا، اور اس بچے کا جو سامان خریدا تھا وہ بھی پیسے پیش کیے۔ جو بڑے لوگ تھے، جو تاجر وہاں دکاندار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم جی صبح سے پیسے لینے کے لیے بیٹھے تھے، یہ بچہ اچانک آیا ہے اور آپ کے پاس دینے والا بندہ بھی پہنچ گیا۔ تو بابا بلے شاہ نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں کہا کہ اے میرے سنگیوں، اے بزنس مینوں، اے تاجروں، اے دکانداروں، آپ کو مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آیا، اس بچے کو طریقہ آیا، سلیقہ آیا ہے، اس نے رونا شروع کر دیا ہے، اللہ نے بندہ بھیج دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو منانا اسی طرح چاہیے جس طرح بچے ہم سے گولی، ٹافی یا کوئی ضد کرتے ہیں کہ پاپا میں نے یہی چیز خریدنی ہے، ماما میں نے یہی چیز لینی ہے۔ بزرگو دوستو، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ کچھ وعیدیں اور تاکید بھی ہے کہ کئی روایات میں آتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس رات سامان خرید رہے ہوں گے، پلاننگ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا جو نامہ اعمال ہے، جو خانہ ہے، جو کتاب ہے، اس کتاب سے نکل کر فوت شدگان میں لکھا جا چکا ہوگا۔ یعنی کہ پورے سال کا جو رزق ہے وہ اس رات اللہ لکھتا ہے۔ کسی کو عزت ملنی ہے، شہرت ملنی ہے، کسی سے لڑائی ہونا ہے، جھگڑا ہونا ہے، کسی سے صلح ہونی ہے، سب کچھ اس رات اللہ پاک نے، یہ بجٹ کی رات ہے۔ جس طرح گورنمنٹ ہماری بجٹ بناتی ہے، اور گورنمنٹ تو جھوٹا بجٹ بناتی ہے، اللہ سچا بجٹ بناتا ہے۔ اس رات ہمیں
اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم کسی کے ساتھ دغا نہیں کریں گے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف بد نگاہی کی طرح نہیں دیکھیں گے، کسی کو ہم تنگ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک، ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ جس سے دوسرا بندہ خفا ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو غریب ہے، مسکین ہے، تیرے پاس کسی کو دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے 1 روپیہ بے شک نہیں، جا تجھے میں اجازت دیتا ہوں کہ تو دوسرے بندے کو مسکراہٹ کے ساتھ مل لیا کر، اس کو خوش آمدید کہہ لے۔ تو مسکراہٹ کو بھی شریعت نے کہا کہ مسلمان کی جو مسکراہٹ ہے دین کی خاطر، وہ بھی صدقے میں آ جاتی۔ یہ کس بات کی اہمیت ہے؟ یہ ساری نسبتیں، سارے تعلق، سارے فائدے، سارے بینیفٹ جو ہیں، یہ صرف اور صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ صلح حدیبیہ کا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ ایک ایسا مرحلہ تھا، بڑا تفصیل طلب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا نے بھیجا مدینے سے مکہ والوں کے پاس کہ ان سے کہو کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، یعنی کہ مدینے جب آگے مکے میں اللہ کے نبی کو داخلے کی پرمیشن نہیں تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جو عمرے کا عمل ہوتا ہے، کریم آقا نے صبح خواب صحابہ کو بتایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا خواب ہوتا ہے۔ جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا سے گئے، ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی شریعت بن جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا خواب غلط ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے، جو نبی کا خیال ہوتا ہے، وہ بھی سچ ہوتا ہے۔ صحابہ کو بتایا، مختصر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جب افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کفار نے شہید کر دیا ہے، پھر آپ نے بیعت عقبہ جس کو ہم کہتے ہیں، پھر بیعت لی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو دوسری طرف سے ایک ایسے بندے کو بھیجا جو بعد میں صحابی رسول بھی بن گئے۔ وہ جب مجلس میں پہنچے، مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے پہنچے، تو بزرگوں دوستو، وہ کافر اس وقت کا کافر کہتا ہے کہ جا کے میں نے اپنے لوگوں کو، اپنے کفار کو بتایا کہ اے مکے کے کافروں، اس نبی سے نہ الجھنا، اس کے جو ماننے والے ہیں اس پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں کفار کی طرف سے آیا تھا، سفیر بن کر آیا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وضو کا پانی ہے، وہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اور وہ پانی اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ آپ اپنا گلا صاف کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، تو جو گلے کا جو اعضاء ہیں وہ نکلتے ہیں، مقدس اعضاء نکلتے ہیں، صحابہ اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے نیچے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ پانی نیچے نہ گرے۔ اور وہ کافر کہتا ہے کہ جا کے میں نے کہا کہ اے مکے کے کافروں، اس نبی سے مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ میں وہاں دیکھا کہ جب نبی بات کرتا ہے
تو سارے صحابہ خاموش ہو کے بات سنتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے بات سنتے ہیں، اور نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ میں نے جا کے کفار کو کہا کہ جن لوگوں کو وہ نیچے گرتا ہوا پانی نہیں ملتا، وہ ایک کے ہاتھ کو ٹچ کرتے ہیں، دوسرے کو ہاتھ کو، ان کی ایک لائن بن جاتی ہے، وہ اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ جو ہی جا کے کفار کو یہ بتایا گیا تو کفار نے بھی یہ روب اور دبدبہ پڑا، اور وہ صحابی نے جا کے کہا کہ میں نے دنیا کے کئی ممالک کے بادشاہوں کے پاس میں آپ کا رکا، آپ کا مشیر، آپ کا سفیر بن کے جاتا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں آپ کا پیغام لے کے، کہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں اس کے جو غلام ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اتنی عزت نہیں دیتے جتنے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے۔ پھر وہ بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، آخری الفاظ یہ ہیں، ہمیں اپنی تبلیغ کو بھی مختصر کرنا چاہیے۔ حجت الوداع جو ہے، بعض حجت الوداع لفظ بولتے ہیں، بعض حجت الوداع بولتے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ مختصر تقریر کرنے والے نبی تھے۔ جو خطبہ ہے حج کا، جو تفصیلی ملتا ہے، اس کو بھی جو ریسرچ کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو طویل ترین خطبہ ہے وہ 42 منٹ کا بنتا ہے، اور حج کے مختلف جگہوں پر کیا گیا وہ خطبہ ہے۔ ہمیں ہمارے اسٹیجوں سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ بات کو مختصر کریں، جامع کریں، اور جلسوں کو اتنا لمبا نہ لے کے جائیں کہ صبح کی لوگوں کی نماز قضا ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں نے صبح کی نماز با جماعت پڑھ لی بھائیو، تو پھر آپ کا اس جلسے میں آنا با مقصد ہوگا۔ صبح آپ لوگ بددیانتی چھوڑ دیں گے، دغا چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کا اس جلسے میں آنا اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر یہ ان جلسوں سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، افراد سازی نہیں ہوتی، انقلاب برپا نہیں ہوتا، تو پھر یہ صرف چسکا ہے، کسی کو لنگر کا ہے، کسی کو تقریر کا ہے، کسی کو وہ نعت کے اشعار کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے سچا، کھرا اور سچا امتی بننا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر کوئی امتی نماز نہ پڑھے تو کیا وہ امتی اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے؟ معاذ اللہ، بتائیے کہ اگر کوئی امتی 5 وقت نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بات پہ غور کریں، اور اپنے گناہوں کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں روزانہ 70 بار سے زائد مرتبہ ڈیلی اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 بار سے زیادہ مرتبہ۔ تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز دین کا ستون بھی ہے۔ اور آخری جو میرے الفاظ ہیں آج کی اس مجلس میں، بھائیو دوستو، فیس بک کو ٹائم تھوڑا دیا کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے باپ کو دیں، اپنی ماں کو دیں، اپنی بیوی کو ٹائم دیں، اپنی بیٹی کو ٹائم دیں، اپنے بیٹے کو ٹائم دیں، اپنی بہن کو ٹائم دیں، اپنے بھائی کو ٹائم دیں۔ یہ جو ہے نا فیس بک فرینڈ، اس کو مثبت استعمال کریں۔ گوگل، فیس بک اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے اگر ہم اس کا استعمال پوزیٹیو کریں۔ ہاں، اگر ہم اس کا استعمال پوزیٹیو نہیں کریں گے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نحوست اور زحمت ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے جو اکابر ہیں، انہوں نے ایک حدیث کے ریفرنس کے لیے کئی 100 میل پیدل سفر کیا،
روایات کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے آج ہم ایک بٹن دباتے ہیں گوگل پہ تو تمام احادیث آیات جہاں جہاں جس موضوع کے متعلقہ ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم نے فیس بک بنائی، نہ ہمیں اس کو استعمال کرنا ہمیں آ رہا ہے۔ اور آخری مزید چند الفاظ یہ ہیں کہ جو مسکراہٹیں جو کہہ کے ہم اپنے گھر کی دہلیز کے باہر لگاتے ہیں، جو گپیں ہم مارتے ہیں فریشمنٹ کے لیے، انہی گپوں انہی مسکراہٹ کے ساتھ اسی ماحول میں کھلے ڈلے ماحول میں ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے دکھ سننے چاہیے، سنانے چاہیے۔ بیوی کو عزت دینا میرے نبی کی سنت ہے، بیوی سے بدتمیزی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور بیوی کو عزت دینا میرے نبی کی سنت ہے۔ بیٹی کو عزت دینا میری نبی کی سنت ہے، بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اگر ہم باہر ہنسیں کھیلیں اور جب ہم گھر میں داخل ہمارے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب آپ نے بیمار ہونا، اللہ معاف فرمائے، تو اسی ماں نے، اسی بھائی نے، اسی بیٹی نے، اسی بیوی نے کام آنا ہے۔ ایک فیس بک پہ بھی چل رہا تھا کہ جی 5000 میرا فیس بک فرینڈ تھا، آج جنازہ ہوا ہے تو پیچھے 2 لوگ بھی نہیں آئے۔ کسی نے فیس بک فرینڈ نے آپ کے جنازے پہ نہیں پہنچنا، کسی نے کل آپ کی فوت کی ہو جائے، لوگ مرتے ہیں، ہم نے نہیں مرنا، ہر بندے نے جانا، کیا پتہ کل کس کی شام ہونی ہے نہیں ہونی۔ اس لیے آج کی اس رات کا مقصد اور پیغام جہاں چغلی، غیبت، بد نگاہی، گناہ کبیرہ سے بچنا بھی پیغام ہے، وہیں پہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھنے کے لیے اس سچے نبی کی سچی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام بھی ہے۔ اگر 8 گھنٹے بھی تقریر ہو اور اس کا اثر ہم نہ لیں تو بزرگوں دوستوں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت اقبال قادری صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ جس ذوق اور شوق کے ساتھ آج اس حال کو ماشاءاللہ آپ نے فل کیا ہے، ابھی لوگ اور آ رہے ہیں۔ جب دیکھیے یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو مدرسہ ہے، اس کے بھی خرچے ہیں۔ جب آپ اپنا یہ پنکھے چل رہے ہیں، ابھی زیر تعمیر ہے، اگر آپ میں سے ہر بندہ ہر مہینے کم از کم 500 روپیہ 1000 روپیہ باقاعدگی سے ساتھ جمع کرانا شروع کرا دے تو یہ مدرسہ سال کے اندر پورا مکمل بن سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی تعمیر مکمل ہو سکتی ہے۔ اور جب آپ کی بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، آپ کے بچوں کی فیس اسکول کی ہوتی ہے، آپ شاپنگ ماہانہ کرنے جاتے ہیں، جتنی بھی گھر میں آپ نے چیزیں استعمال، تو آپ کو اس وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے محلے کی مسجد اور مدرسہ ہے، اس کا بھی خرچہ ہے، اس کا بھی انوائرمنٹ خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سکے بھی ڈالنا شروع کر دیں، 10 روپے 20 روپے بچہ نہیں لیتا، چھوٹے چھوٹے آپ سکے جو ہیں آپ جمع کرتے جائیں، ایک باکس میں چھوٹا سا گھر میں بنائیں، اگر مہینے بعد اس کے اندر سے 700 800 500 روپیہ نکلے، وہ ڈبہ کھولیں اور آ کے اقبال صاحب کو جمع کرائیں اور ان سے رسید لے لیں، تو اس مدرسے میں آپ کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کم از کم 1.5-2 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی چاہیے کہ جو آپ کے دائیں بائیں مخیر لوگ ہیں ان سے اس ادارے کی بات کریں، ان کو ادارے میں اس میں لے کے آئیں، ان کو کہیں کہ بھئی اس ادارے میں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں یہ کام کروا دیں۔ میری گفتگو اسی طرح کی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اگلے سال انشاءاللہ یا 6 مہینے 2 سال بعد جب میں دوبارہ اس مدرسے میں آؤں تو مدرسہ تعمیر ہو چکا، اور
آپ میں سے جو بچیاں اور بچے گھر میں آپ کے اہل و عیال میں میٹرک پاس ہیں، ایف اے پاس ہیں، بی اے پاس ہیں، ماسٹر پاس ہیں، وہ اقبال صاحب کے ذریعے میرے حوالے کریں۔ ہم نے الحمدللہ لاہور میں الامین اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے، جس میں ہم غریب بچوں اور بچیوں کو سی ایس ایس پی ایم ایس کرواتے ہیں، 1 پیپر کی تیاری کرواتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنا فضل اور کرم فرمایا ہے کہ ابھی ہمارے یہ جو تصویریں ہیں 25 بچے ہمارے آفیسر بن چکے ہیں، یہ اے سی کمشنر لگ چکے ہیں، اور انہی بچوں نے آگے ڈی سی بننا ہے، انہوں نے کمشنر بننا ہے، انہی میں سے کسی ایک بچے نے آنے والے دن چیف سیکرٹری بن جانا ہے۔ ابھی ہمارا ایک بچہ، اس کی پورے ملک میں 11ویں پوزیشن آئی ہے سی ایس ایس کے اندر، جس کو ہم سی ایس پی آفیسر کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے سیال کوٹ کو 2 بندے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈی سی ہوتا ہے، ایک ڈی پی او ہوتا ہے۔ تو سادہ انداز میں یہ بتا رہا ہوں، ہم ڈی سی او تیار کر رہے ہیں، ہم ڈی پی او بنا رہے ہیں۔ ہمارا جو بچہ ڈی ایم جی گروپ میں گیا پورے ملک میں 11ویں نمبر پر آیا، اور یہ پاکستان کا واحد ایک ایسا کورس ہے، ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی رشوت نہیں چلتی۔ ایک میرٹ کے ذریعے غریب بچیاں بچے بھی افسر بن سکتے ہیں، اور امیر بچیاں بچے بھی بن سکتے ہیں۔ میں نے یہ جتنی بھی گفتگو کی سادہ اور انداز میں، ماشاءاللہ دیکھیے 50,000 روپیہ مدرسے کے لیے آیا، تو آپ بھی ہاتھ کھڑا کریں کہ اس مدرسے کو آپ نے، اقبال صلی اللہ ماشاءاللہ، اس مدرسے کو آپ ماہانہ بے شک 100 روپیہ دیں، 500 روپیہ دیں، آج اس نیت کر لیں، اور نیت اس طرح کریں کہ جب آپ نیت کریں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ میں اتنے پیسے ہر مہینے اس ادارے کو دینے کا وعدہ کرتا ہوں، تو میرے مال میں برکت عطا فرما دے۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پورا سال پیسے دینے سے غریب ہو جائے تو آنے والے سال یا مجھے فون کر لے، میں اس بندے کو جو غریب ہوگا پیسے دینے سے، اس کو پیسے واپس کرنے کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا، اور دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ 70 گنا جو ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر منافع آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ سے سادہ انداز میں کی ہیں، کریم آقا نے اپنے صحابہ کو یہ بھی فرماتے تھے، اے میرے صحابہ، جب ان کو دور قافلوں میں بھیجتے فرماتے، اے میرے صحابہ، جن حلقے میں، جس قبیلے میں، جس علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہو، ان لوگوں کے ذہن کے مطابق، ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا۔ شاید بہاؤالدین زکریا ملتانی جب ملتان میں آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں مولوی پہلے موجود تھے، اور آپ کو پتہ مولویوں میں تکبر ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے، تو مولوی وہاں موجود تھے، وہ صوفی اپنے انداز میں بات کر رہا تھا، آہستہ آہستہ تبلیغ کا عمل شروع ہوا تھا۔ تو ایک دن مولویوں نے تنگ آ کے آپس میں میٹنگ کی کہ انہوں کڈیے تھوں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے وہ یہاں سے نکالے ہیں ملتان سے۔ تو بزرگوں دوستو، علماء نے ایک بھرا ہوا پیالہ دودھ کا بھیجا، اور مولوی منطق کی لوگ ہوتے ہیں اور فلاسفر بھی اس وقت تھے، تو ان پیالے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بھرا ہوا دودھ کا پیالہ ہے، فل ہے اوپر سے، اے بہاؤالدین زکریا تیری اس شہر میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس وہ پیالہ آیا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر وہاں ایک گلاب کا پھول پکڑا، ایک پھول کے اندر سے ایک پھول کی پتی کو میں نے توڑا، اس دودھ کے پیالے کے اوپر رکھا، اس بھیجنے والے جو علماء کو میں نے دودھ واپس بھیجا، اور ساتھ پیغام دیا کہ اے ملتان کے علماء، اے چودھریو، اے وڈیرو، میں اس شہر میں اپنے شیخ کامل کے حکم کے ساتھ آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ میں اس شہر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، بلکہ میں جس طرح دودھ کے اوپر پھول کی پتی دودھ کو تنگ نہیں کر رہی،
میں بھی اس شہر میں اسی طرح رہوں گا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو بھئی دیکھ لو بزرگوں، دوستو، آج جو خواجہ زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا نام ہے، کسی اور صوفی کا اس طرح نام نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کچھ باتیں ناگزیر گزری ہوں تو اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور وہی جو میں نے عرض کیا، ایک تو اس مدرسے کا ساتھ دینا ہے، توبہ استغفار کرنا اور توبہ استغفار کے اوپر قائم رہنا ہے، اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ مدرسے کو توجہ دیں، اس کو بنائیں، اور تیسری جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ ہمیں بچیاں اور بچے دیں، جو بچیاں اور بچے لاہور شفٹ نہیں ہو سکتے وہ گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا زوم کا بہترین سسٹم موجود ہے، آپ کی بچیاں بچے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا بلانا، میرا آنا اپنی اللہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔